آنے والے وقت کا ایک بہترین شعبہ ہے۔ ایلن مسک ہے وہ اتنی محنت کیوں کرتا، مارک زکربرگ جو ہے وہ کیوں اتنی محنت کرتا۔ یہ وہ فیلڈ ہے کہ جس میں آج پاکستان کا شاید ہی کوئی گھر ہو کہ جو اس میں جانا نہ چاہتا ہو۔ یہ کریئر کس کے لیے بہت اچھا ہے یہ میں بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ آلموسٹ کوئی 50 کے آس پاس پروگرام آفر ہو رہے ہیں۔ کسی نے کہا کہ بس یہ ڈپلومہ کر لو تو سارے اس کے پیچھے لگ گئے۔ کسی نے کہا بس میرے پاس آؤ اور 1000 روپیہ روز کا کماؤ اور 10,000 روز کا کماؤ اور یہ کر لو اور بس آپ کا مہینے کا 2 لاکھ روپیہ آپ کو مل جائے گا۔ آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ اسی آئی ٹی کے اندر بہت زیادہ فراڈ بھی ہو رہے ہیں، پراپر پروفیشنل لوگ نہیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے کمپیوٹر سائنسز آئی ٹی کے حوالے سے۔ یہ وہ فیلڈ ہے کہ جس میں آج پاکستان کا شاید ہی کوئی گھر ہو کہ جو اس میں جانا نہ چاہتا ہو۔ کوئی فری لانسنگ کی صورت میں جانا چاہتا ہے، کوئی آن لائن کام کی صورت میں جانا چاہتا ہے، کوئی شخص جو ہے وہ امیزون کے ساتھ کام کرنے کی شکل میں جانا چاہتا ہے، اور کسی کا خیال یہ ہے کہ بھئی اس کا پروفیشنل بن کے جانا چاہیے۔ کوئی یہ سمجھتا ہے کہ بھئی اس میں کوئی سرٹیفکیٹ اور ڈپلومہ اور کوئی شارٹ کورس اور کوئی اس طرح کی چیز اور کوئی چیزیں کر لیں تو شاید ہمارا مسئلہ حل ہو جائے۔ میں آج آپ سے انہی حوالوں سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر آپ کمپیوٹر سائنسز یا آئی ٹی کے حوالے فیلڈ میں آپ آنا چاہتے ہیں تو یہ سوچ سمجھ کر آئیے کہ آپ واقعتاً اس کے اندر اس کو اپنا کریئر بنانا چاہتے ہیں۔ یہ کریئر کس کے لیے بہت اچھا ہے یہ میں بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ کس کے لیے یہ مفید ہے، کس کے لیے مفید نہیں ہے، کس کو آنا چاہیے، کس کو نہیں آنا چاہیے۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پاکستان میں اس وقت یہ پروگرام جو ہے کمپیوٹر سائنس سے ریلیٹڈ ڈیفرنٹ جو پروگرامز ہیں چھوٹے بڑے اگر آپ دیکھیں تو وہ کوئی تقریباً آلموسٹ کوئی 50 کے آس پاس پروگرام آفر ہو رہے ہیں، کوئی چھوٹے کوئی بڑے مختلف طرح کے۔ اب اتنی بڑی تعداد میں یہ پروگرام جو آفر ہو رہے ہیں تو ان پروگرامز میں بچے جا رہے ہیں اور پھر جو کوئی چیز کچھ سنتا ہے ویسے وہ کرتا ہے۔ کسی نے کہا کہ بس یہ ڈپلومہ کر لو تو سارے اس کے پیچھے لگ گئے۔ کسی نے کہا بس میرے پاس آؤ اور 1000 روپیہ روز کا کماؤ اور 10,000 روز کا کماؤ اور یہ کر لو اور بس آپ کا مہینے کا 2 لاکھ روپیہ آپ کو مل جائے گا اور آپ اتنا کما لیں گے اور اتنا یہ کر لیں گے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ اسی آئی ٹی کے اندر بہت زیادہ فراڈ بھی ہو رہے ہیں، یعنی بچوں کے ساتھ بھی فراڈ ہو رہے ہیں۔ ادارے چھوٹے چھوٹے جو جگہ جگہ پہ انسٹیٹیوٹ کھلے ہوئے ہیں تو وہ بھی فراڈ کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جو پریکٹیکلی جو لوگ اس میں جا رہے ہیں تو وہاں پہ بھی یعنی ورکنگ کے اندر بھی اس کے اندر فراڈ ہو رہا ہے۔ تو یہ جو ساری عجیب و غریب قسم کی یہ کہانی بنی ہوئی ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ پہلی وجہ تو اس کی یہ ہے کہ اس کے اندر پراپر پروفیشنل لوگ نہیں ہیں، کم لوگ ہیں۔ اور اس میں ایک فرض کیا کہ ایک چائے والا اٹھا ہے اور اس نے کہا کہ بھئی اچھا یہ کر لو تو بس سارے پیسے آ جائیں گے، ساری آپ کی دنیا تو پتہ نہیں جنت نظیر بن جائے گی اور پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ بھئی اگر ایسا ہوتا تو لوگ اتنی محنت کیوں کرتے؟ اگر ایسا ہوتا تو ٹیسلا کا وہ جو ایلن مسک ہے وہ اتنی محنت کیوں کرتا؟ اگر ایسا ہوتا تو یہ فیس بک والا مارک زکربرگ جو ہے وہ کیوں اتنی محنت کرتا؟ اگر ایسے ہی ہونا تھا تو ایپل کا اسٹیو جاب کیوں یہ کام کرتا؟ یہ اس طرح کے کام نہیں ہوتے اور زندگی کا سفر اس طرح نہیں چلتا۔ تو اس لیے یہ ان ساری چیزوں سے باہر نکل کے بیٹا آپ کو بھی بتاتا ہوں اور آپ کے والدین کو بھی بتاتا ہوں اور معاشرے کے سارے لوگوں کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ دیکھیں اگر آپ کمپیوٹر سائنسز جو واقعتاً آنے والے وقت کا ایک بہترین شعبہ ہے اس میں آپ جانا چاہتے ہیں تو نمبر 1 آپ کو پروفیشنل بننا چاہیے۔ آپ کو اس میں
پراپر ڈگری لینی چاہیے اور ایک اچھے ادارے سے ڈگری لینی چاہیے اور 4 سال ایک جان مار کر اور ایک اچھی محنت کرنی چاہیے اور ایک ایسی محنت کرنی چاہیے کہ جو صرف آپ کتابی نہ ہوں بلکہ کتابوں کے ساتھ ساتھ آپ کچھ اور بھی ہوں۔ وہ محمد علی مرزا کہتا ہے نا کہ ہم کتابی اور ہم وہ، میں کہتا ہوں کہ وہ تو جہاں پہ وہ بات کر رہا ہے تو وہاں تو اس کی بات شاید ٹھیک ہوگی، لیکن یہاں پر یہ ہے کہ کتابوں سے ذرا باہر نکل کے بھی کچھ پڑھنے کی ضرورت ہے، کتابوں سے باہر نکل کے کچھ مشاہدے کی ضرورت ہے، کچھ دیکھنے کی ضرورت ہے، کچھ جاننے کی ضرورت ہے، کچھ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہاں پہ کیا پریکٹیکلی کیا چیز ہو رہی ہے۔ تو اس لحاظ سے اگر آپ پروفیشنل بنیں گے تو پھر آپ ایک بہت اچھے لیول پہ جا سکتے ہیں۔ تو نمبر 1 بات یہ ہے کہ اگر آپ پروفیشنل بننا چاہتے ہیں، کمپیوٹر سائنس کی فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں، تو آپ کا نومیریکل بہت اچھا ہونا چاہیے۔ جب ہم نومیریکل کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نمبر 1 تو یہ ہے کہ آپ کا میتھ بھی اچھا ہونا چاہیے۔ تو ایک چیز ہے، میتھ ایک چیز ہے، اور میتھ کے ساتھ ساتھ آپ کو ویسے بھی جو اعداد و شمار ہوتے ہیں ان کو سمجھنا اور اس کے اندر بات کرنا اور اس کی باریکی کو سمجھنا اور اس کے اندر جتنی جو پلس مائنس ہو رہا ہے، نفع نقصان ہو رہا ہے، اس چیز کو سمجھنا، یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں، یہاں میں نے میتھ نہیں کہا بلکہ نومیریکل کہا ہے، اس میں میتھ بھی آتا ہے اور دوسرے بھی اعداد و شمار اور باقی چیزیں بھی آتی ہیں، تو ان دونوں چیزوں کو آپ کو آنا چاہیے۔ دوسری چیز جو اس میں بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے وہ ہے اٹینشن ٹو ڈیٹیلز، کہ جو مختلف چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلز ہوتی ہیں، یعنی باریک بینی آپ کے اندر ہونی چاہیے، باریکی کے ساتھ آپ ایک ایک چیز کو پڑھنے اور سمجھنے والے ہونے چاہیے۔ آپ فرض کیا کہ آپ کے سامنے کوئی ایک چیز آتی ہے تو اس کو بہت باریکی کے ساتھ آپ اس میں جائیں اور اس کو سمجھیں، اور اس کے اندر سے مثلا اگر بہت سارا نمبر آپ کے سامنے اگر دکھا دیا جائے اور آپ سے کہا جائے کہ اس میں سے مسٹیک پکڑیں، تو آپ اتنے شارپ ہونے چاہیے کہ اس سارے نمبر کے مطلب جو ایک بہت زیادہ نمبر آپ کو دیے ہوئے ہیں تو اس میں سے آپ اس ایک جو مسٹیک ہے اس کو آپ پکڑ سکتے ہو۔ تو اتنی باریکی کے ساتھ اور اتنی کیئر کے ساتھ آپ اس چیز کو کر سکتے ہو۔ اور تیسری چیز کہ آپ کے اندر پرابلم سالونگ ہونی چاہیے۔ کمپیوٹر سائنس کیوں آگے نکلا ہے؟ آئی ٹی کے میدان میں اتنی ترقی کیوں ہوئی ہے؟ اس نے انسانوں کو سہولت دی ہے، یعنی کل تک جو بہت مشکل کام لگتے تھے آج بہت آسان ہو گئے ہیں۔ کل تک مطلب اب تو ایئر لائن کی ٹکٹس ہیں، باقی کام ہے، ریزرویشن ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کی ریزرویشن، پیمنٹ، باقی چیزیں، یہ سب آن لائن ہو رہی ہے۔ مطلب بل ہوتے ہیں گھروں کے، باقی چیزیں وہ سب آپ اپنی ایپس کے اوپر پے کرتے ہیں۔ تو یہ جو انسانوں کو سہولت دی ہے، یہ چیز آپ کے اندر بھی ہونی چاہیے کہ پرابلم کا سلوشن دینے والے آپ ہونے چاہیے۔ اگر پرابلم کا سلوشن دینے والے آپ نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کمپیوٹر سائنس کے اندر آگے نہیں بڑھ سکیں گے، ترقی نہیں کر سکیں گے۔ یعنی آپ کی سوچ، آپ کی اپروچ اگر اس طرح کی نہیں ہے کہ میں نے لوگوں کو سہولت دینی ہے، تو آپ کے لیے مشکل ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد ایک اور چیز جس کا ذکر یہاں ضروری ہے وہ ہے کمیونیکیشن۔ آپ کو دوسرے کو بات سمجھانا بہت آتا ہو، مثلا اگر آپ کو چیٹ پہ بات کسی کو کرنی ہو تو چیٹ پہ ایک اچھے طریقے سے بات کرنا ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ اور آئی ٹی کے اندر تو بہت سارا ہوتا ہے کہ کلائنٹ کہیں بیٹھا ہے اور آپ پروفیشنل کہیں بیٹھا ہے، وہ روز اس کے آفس تو نہیں آ سکتا، لیکن چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں اور وہ کلائنٹ جو ہے بہت ہی ویگ مطلب اسٹائل میں وہ ایک بات کہے گا، ایک جنیرک سی بات کرے گا۔ اسی جنیرک اور ویگ بات کو وہ پروفیشنل جو ہے وہ پکڑے گا اور اس بات کو ٹھیک الفاظ دے کر اس سے ویریفائی کرے گا کہ اچھا آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے، آپ یہ بات کہنا چاہ رہے ہیں، اور اس طریقے سے اچھا وہ کہے گا کہ جی یہ بات ہے، تو پھر اس کا ایک سلوشن وہ بتائے گا کہ اچھا اس کا سلوشن یہ ہوگا، ہم اس کو اس طریقے سے کریں گے اور یہ اس طرح سے ہوگا۔ پھر اسی طرح کمیونیکیشن کا ایک وے یہ بھی ہے کہ آپ ڈیزائن کے اندر اپنی بات کو کنوے کرتے ہیں۔
یا آپ اپنے کسی اپلیکیشن کے ذریعے سے اپنی بات کو کنوے کر رہے ہیں. تو یہ جو ساری کمیونیکیشن ہے، تو اس ساری کمیونیکیشن اگر آپ کے پاس ہے نہیں تو آپ ایک اچھے پروفیشنل بنیں گے کیسے؟ تو ایک اچھا پروفیشنل بننے کے لیے آپ کو یہ ضروری ہے کہ آپ کے پاس ایک اچھی کمیونیکیشن بھی ہونی چاہیے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کے پاس پروجیکٹ مینجمنٹ. اس کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ کمپیوٹر کا کوئی بھی کام ہے تو وہ ایک پروجیکٹ ہوتا ہے. مثلا کوئی کلائنٹ نے کوئی کام دیا، باس نے آپ کو ایک پروجیکٹ پکڑا دیا کہ اب اچھا بھائی یہ کرنا ہے، کوئی ویب سائٹ ڈیزائن کر دیجیے، کوئی اپلیکیشن ڈیزائن کرنی ہے، کوئی ڈیسک ٹاپ اپلیکیشن ہے، کوئی اور چیز ہے، کچھ بھی ہے، وہ ایک چیز ڈیزائن کرنی ہے. تو یہ آپ کا ایک پروجیکٹ ہو. اس پروجیکٹ کو آگے اس کے پیسز کرنا اور چھوٹے چھوٹے حصوں میں ڈیوائیڈ کر کے پھر اس کو ایک آرڈر میں سیٹ کر کے اور سب کی ٹائم لائن سیٹ کر کے اکارڈنگلی جس نے جو کام کرنا ہے اس کو وہ دے کے، اور پھر جو آپ کا کام ہے آپ اپنے ذمہ لے کے اس کام کو مکمل کرتے ہیں. تو یہ جو پروجیکٹ مینجمنٹ ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہوتی ہے اس سارے کام میں. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کے اندر کنٹینیوس لرننگ ہونی چاہیے. تو لرننگ تو کبھی بھی نہیں ختم ہوتی نا. مطلب انسان کا مسئلہ یہ ہے کہ انسان قبر تک یعنی اپنی موت تک جو ہے وہ سیکھتا رہتا ہے، اور انسان کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اب میرا سیکھنا مکمل ہو گیا ہے. اس لیے کہ اس انسان کے خالق نے یہ بات ہمیں بتا دی ہے، اس نے یہ بات ہمیں سمجھا دی ہے کہ فوق کل ذی علم علیم، ہر جاننے والے کے اوپر میں نے ایک اس سے زیادہ جاننے والا بھی بٹھا رکھا ہے. یہ نہیں کہا جا سکتا اور کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں سب کچھ جانتا ہوں، میرے سے زیادہ کوئی نہیں جانتا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ کہنا ہے کہ آپ کے اوپر بھی ایک جاننے والا موجود ہے. تو آپ کو مسلسل لرننگ کرنی ہے. آپ روز نئی چیز پڑھیں. آپ کام کرتے ہیں تو کام کیجئے، آپ جہاں بھی کام کرتے ہیں کام کریں، لیکن رات کو جب گھر آتے ہیں تو آپ نئی چیز پڑھنے کے لیے آپ کے پاس کچھ ہونا چاہیے. آپ نے کوئی چیزیں سبسکرائب کر رکھی ہوں، آپ نے کوئی اور چیزیں کر رکھی ہوں، آپ کے اندر شوق ہونا چاہیے کہ میں نے نئی چیزیں سیکھنی ہیں. تو اس انداز سے اگر نئی چیزیں سیکھتے جائیں گے تو آپ کے لیے ایک اچھی چیز ہو جائے گی اور آپ کے لیے ایک بہتر چیز بن جائے. پھر اس کے بعد ایک یہ ہے کہ سیلف سٹرکچر، یعنی آپ خود ہی اپنے آپ کو ایک پراپر سسٹم کے مطابق ڈھال سکتے ہوں، اپنا خود ہی ایک سٹرکچر بنا سکتے ہوں کہ میں نے اپنے کام کو کیسے کرنا ہے. آپ کو ایک کام دیا گیا ہے یا آپ کی کوئی بھی ایک جاب ہے تو آپ کی جو بھی روٹین کے کام ہیں ان کاموں کو آپ اس طریقے سے سیٹ کر لیں کہ ان کو الگ الگ پیسز میں کر کے آپ اپنے سارے کام کو ایک سٹرکچر میں سیٹ کریں، تاکہ یہ ہے کہ آپ کا وقت بھی ضائع نہ ہو اور کام بھی ان ٹائم مکمل ہو جائے اور آپ اس کو ڈیلیور کر سکتے ہوں. اچھا، آئی ٹی کے اندر ایک اور چیز بڑی ہوتی ہے، وہ ہے پریشر بہت آتا ہے کہ مثلا آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ یہ ڈیڈ لائن ہے، باس نے آگے کوئی ڈیڈ لائن دے دی، اب کام آپ کو مل گیا. باس نے ظاہر ہے کہ اگر ڈیڈ لائن فرض کیا کہ باس نے 20 جولائی ڈیڈ لائن رکھی ہے، تو وہ آپ کو جب بتائے گا تو وہ ممکن ہے کہ 17 یا 18 کی ڈیڈ لائن آپ کو ملے گی. اب 17 یا 18 کی ڈیڈ لائن آپ کو مل گئی ہے، بیچ میں 5 دن کا ٹائم ہے. اب بیچ میں جو 5 دن کا ٹائم ہے یا 6 دن کا ٹائم ہے، تو اس ٹائم کے اندر آپ کیا کریں گے؟ اب آپ کو تو کام کر کے دینا ہے. اگر کام مکمل نہیں ہوگا تو ظاہر ہے کہ باس پوچھے گا اور وہ بڑے سختی سے پوچھے گا، اس لیے کہ اس نے تو آگے کمٹمنٹ کی ہے. تو اس لیے یہ پریشر جو ہے وہ ڈائریکٹ بھی اور انڈائریکٹ بھی آپ کے اوپر بہت آتا ہے. اور اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ بیٹھتے ہیں اور کبھی کبھار کوئی بگز آنا شروع ہو گئے اور آپ کو اندازہ نہیں ہوگا کہ یہ کتنا ٹائم میں ختم ہوگا یہ کام. آپ بیٹھے ہیں 12 گھنٹے آپ کو بیٹھنا پڑ جائے گا، 14 گھنٹے آپ کو بیٹھنا پڑ جائے گا، اور آپ مطلب پریشان ہو رہے ہیں اور کسی سے بات بھی نہیں کر رہے، اس لیے کہ آپ کو کام کو ختم کرنا. تو یہ جو پریشر ہے، اس پریشر کو بھی آپ کو فیس کرنا ہے اور اس کو بھی آپ کو برداشت کرنا ہے. اس لیے کہ اگر آپ اس کو برداشت نہیں کریں گے تو یہ خرابی ہو جائے گی. اور اس کے بعد ایک جو سیکنڈ لاسٹ بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ وہ ہے یوزر ایکسپیرینس.
کہ یوزر کا جو ایکسپیرینس ہے وہ آپ کو لینا ہے، وہ آپ کو سمجھنا ہے کہ یوزر کیا کہہ رہا ہے۔ اس لیے کہ سب سے اچھی ایپ، سب سے اچھا پروگرام، سب سے اچھی اپلیکیشن وہ ہوتی ہے کہ جو یوزر فرینڈلی ہوتی ہے۔ جو چیز یوزر فرینڈلی نہیں ہے وہ کتنی بھی اعلیٰ ویسے کیوں نہ ہو، ٹیکنیکلی کتنی بھی اچھی کیوں نہ ہو، وہ اچھی نہیں ہو سکتی، اسے اچھا نہیں کہا جا سکتا۔ اچھا ہم اسی کو کہیں گے کہ جو یوزر فرینڈلی ہوگی، اور جو یوزر کا ایکسپیرینس ہے اسی لیے اس کی اہمیت ہے کہ اس کو لیں، اس سے سیکھیں، اس کو سمجھیں، اس کو جانیں اور اس کو اپلائی بھی کریں اور اسے اپنے سارے کام کے اندر انکارپوریٹ بھی کریں تاکہ آپ بہتر رزلٹ دے سکیں۔ اور آخری چیز یہ کہ کبھی آپ کو انڈیویجول کام کرنا پڑتا ہے اور کبھی آپ کو ٹیم میں کام کرنا پڑتا ہے، تو آپ دونوں جگہ پہ بہت اچھے ہوں کام کرنے کے لیے۔ تو دونوں جگہ پہ اگر آپ بہت اچھے طریقے سے کام کریں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو اس کا بہت اچھا رزلٹ ملے گا، آپ کو بہت اچھا اس کا فائدہ ملے گا۔ لیکن اگر آپ اس سے اوائڈ کریں گے تو اس کا بہت زیادہ نقصان ہوگا۔ اور آخری بات آپ سے پھر یہ کہوں گا کہ دیکھیے، کمپیوٹر سائنس کے اندر آئیے، پروفیشنل بنیے، ان جو 10 باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں ان 10 باتوں کا خیال رکھیے، اور ان 10 باتوں کا خیال رکھ کے آپ اپنے آپ کو ایک ایسے لیول پہ پہنچا سکتے ہیں کہ جس میں آپ دنیا کے اندر ایک بڑا نام کما سکتے ہیں، پیسہ بھی بہت کمائیں گے، نام بھی بہت کمائیں گے اور سب کچھ بہت اچھا کمائیں گے۔ میں چلتے چلتے آپ کو بتاؤں کہ آج سے کئی سال پہلے ایک بچے کو انہی چیزوں کی بنیاد پہ میں نے کہا کہ جائیں اور آپ آئی ٹی رکھیں، کمپیوٹر سائنس پڑھیں۔ اس نے لاہور میں کمپیوٹر سائنس پڑھی، کئی سال پہلے کی بات بتاتا ہوں، اور اس کے جب اس نے مکمل کیا، ڈگری مکمل ہونے کے ودن منتھ اس کی جاب ہوئی، اور پہلی سیلری جو اس کی تھی وہ 70,000 تھی، کئی سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں۔ لیکن اس کی اتنی سیلری ہونے کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ اس کے اندر یہ والی کوالٹیز موجود تھیں، اور اس نے سارے ٹائم کے اندر اس چیز کا بڑا خیال رکھا، اور آج یہ حالت ہے کہ وہ سال کے 6-7 مہینے تو اس کے ملک سے باہر وہ گزرتے ہیں، اور کچھ تھوڑے سے مہینے یہاں گزارتا ہے، اور ایک بہت اچھی پے ہے اس کی، بہت اچھی لائف ہے، بہت اچھا انوائرمنٹ کے اندر وہ اپنی لائف گزار رہا ہے، اور بہت اچھے اور کامیاب طریقے سے چل رہا ہے۔ لیکن ہوا کیا تھا؟ ہوا یہ تھا کہ کمپیوٹر سائنس میں جانے سے پہلے اس بات کو چیک کیا تھا کہ اس کے اندر کون سی کوالٹیز ہیں۔ وہ کوالٹیز اس کے اندر جب موجود تھیں تو اس نے جوائن کیا UET لاہور میں، اس نے کمپیوٹر سائنس کی، اور اس کے بعد اس نے پاکستان کی ایک نامور کمپنی کو جوائن کیا، اور اس کے بعد اس کا ایک اچھا سفر ہوا۔ آپ بھی اگر اسی طرح کا ایک اچھا سفر کرنا چاہتے ہیں اور انہی کوالٹیز پہ فوکس کیجئے، انشاءاللہ آپ کامیاب رہیں گے۔